السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے نا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف تھوڑی سی چیزیں ہیں جو بتانے ہی بہت ضروری ہیں۔ 3 ایسی چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کا نعمت ہونا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تیسری کے بارے میں تو ہمارا گمان بھی نہیں کہ وہ نعمت ہو سکتی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز وہ ہے بیماری۔ بھائی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، کوئی پیشاب کے مریضوں میں شامل ہے، کسی کے اندر جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں۔ یہ تمام بیماریاں نعمت ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بیماری 2 طریقے سے اللہ کی نعمت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو بیمار ہوا ہے اس کے پاس آنے والوں کے لیے نعمت ہے کہ انہیں موقع ملا اللہ کی طرف سے اپنے مسلمان بھائی کے حقوق ادا کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے بندے کی بیمار پرسی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہمارے دین میں ہے۔ دوسری طرف جو بندہ خود بیمار ہے اس کے لیے دعا کیا سکھائی؟ لا بأس طہورا انشاءاللہ، تم فکر نہ کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو گناہوں کو معاف کرانے والی چیز ہے انشاءاللہ۔ تمہاری جسم پہ جتنے گناہ تھے، جتنی سیئات اور پریشانیاں تمہارے اوپر آئی ہوئی تھی، ان سب کو ختم کرانے والی چیز ہے۔ تو یہ آئی ہوئی بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے پریشانی۔ بھائی مال کی پریشانی آ جاتی ہے، اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے، گھر بار کی پریشانی آ جاتی ہے، انسان پہ مصیبت آتی ہے، ظلم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، اور ان تمام تر چیزوں میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث پہلے والوں کے لیے یعنی کہ بیماروں کے لیے بھی ہے، اور دوسرے والوں کے لیے یعنی کہ مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ قیامت کے روز جب نعمتوں والے ان مصیبتوں والوں کے حالات کو دیکھیں گے، قیامت کے روز جب وہ لوگ جن پہ انعام کیے گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مصیبت والوں کو کس طریقے کی انعامات سے اب نوازا جا رہا ہے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ کاش زندگی میں ایک لمحہ سکون کا نہ گزارا ہوتا، کاش ساری زندگی تکلیفوں میں گزر جاتی، موت تک کی جو ہماری ایک محدود زندگی ہے وہ پریشانیوں سے بھر جاتی۔ مانگنی نہیں ہے پریشانی اس دنیا میں، لیکن آئیں تو صبر کرنا ہے، اور اس صبر پہ کیا ملے گا کہ جن کے پاس پریشانیاں دنیا میں نہیں آئی ہیں وہ لوگ ان کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہ ہوتا۔ ہم لوگوں کو بھی یہ مراتب ملتے، اور یہ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ پہلی کیا کہ ہمارے اوپر بیماری آ گئی، دوسری کیا مصیبت اور پریشانی آ گئی، قرضہ آ گیا۔ پھر جو بندہ پریشان حال ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ لوگ ساری زندگی ریاستیں کرتے ہیں، وہ ظلم کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوئی کہ اس سے ہمیں اللہ مل گئے، اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کا تعلق مل گیا، اور ابد الآبادی کا کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد وہ تیسری نعمت کہ جس کا نعمت ہونا ہمارے شعور سے باہر ہے، جس کا نعمت ہونا ہمارے دل اور دماغ قبول ہی نہیں کر سکتے، وہ ہے گناہ۔ جی ہاں، گناہ، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ یہ بات سننے کے بعد گناہوں پر جرت نہیں کرنی ہے۔ چاہ کے گناہ کرنے تو بہت بڑے ایک انسان کی ضلالت کی بات ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے چاہتے ہوئے، لیکن انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، اللہ پاک اس سے لغزش ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمانے والی ذات ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، جس بندے کی زندگی میں گناہ موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ گناہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت جب کہ وہ توبہ کرے، اللہ نے ساری زندگی انسان کو شہوات کے اندر گزروا دی، ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، پوری زندگی شراب پی، زنا کیا، جوا کھیلا، چوری ڈکیتی ماری، اور بہت سارے مختلف قسم کے گناہ کیے۔ جس دن توبہ کی اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، اللہ نے بڑی بڑی نیکیاں عطا کر دی۔ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ سے منہ موڑ کے گزاری، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف مڑا، اللہ اس کی طرف 10 قدم چل کے آ گئے، اللہ نے اس کو دوڑ کے پکڑ لی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے لوگوں پہ رحمتیں نازل فرما دی، اللہ نے اس کی برکت سے باقی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ایک گناہ گار کی توبہ پہ لاکھ لاکھ لوگوں کی مغفرت فرمائی۔ اللہ پاک کی ذات تو مہربان ذات ہے،
नवाजने वाली ज़ात है। तो ये जो गुनाह है ना, गुनाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कब? जब इंसान तौबा कर ले। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस वक्त फौरन अभी इसी वक्त इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले तौबा कर, माफ़ी मांगो अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों पे। फिर देखो अल्लाह का मोहब्बत तुम्हें कैसी मिलती है। अल्लाह की तरफ से मोहब्बत के परवाने मिलेंगे। अल्लाह पाक बहुत नवाजने वाली ज़ात है। अल्लाह की नवाजिश चाहिए तो ये 3 नेमतों को नेमत समझो। और नेमत कैसे समझो? कि इससे अल्लाह मिलते हैं। और दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, आखिरत में इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, वो अल्लाह को पा लेना है। जिसने अल्लाह को पाया उसने सब कुछ पाया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। और इन 3 नेमतों से अल्लाह मिलते हैं। तो सोचो ये कितनी बड़ी नेमतें हुई। बीमारी, परेशानी, जब उस पर सब्र किया जाए, और गुनाह जब उस पर तौबा की जाए, तो ये कायनात की सबसे बड़ी नेमतें बनती हैं। अल्लाह पाक हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला, तौबा करने वाला, अल्लाह से महब्बत करने वाला बनाए, और हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।